جنگ کی تیاری کیوں کرتے ہیں؟ آپ اسلحہ صفوان بن امیہ سے لیتے ہیں، اس کے بعد اس سے ادھار پیسے بھی لیتے ہیں جس سے جنگی ساز و سامان کو خریدا جاتا ہے یا صحابہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہاں سے 12,000 کا لشکر لے کے اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں سے روانہ ہوتے ہیں، اور یہ تقریباً 5 یا 6 شوال کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام چند دن مکہ میں رہے، وہاں سے پھر آپ اگلے غزوے حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 12,000 کا لشکر ہے، ان میں سے 10,000 وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے آئے ہیں، وہ مہاجرین ہیں، انصار ہیں اور دیگر قبائل کے وہ مسلمان لوگ ہیں جو پہلے سے آپ کا اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ان میں سے 2,000 وہ لوگ ہیں جو ابھی طلقاء ہیں یا جن کو اللہ کے رسول نے معاف کر دیا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے آپ کے ساتھ قبیلے کی وجہ سے شریک ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ شریک۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف اور صرف اسلام سے دب کر اور اسلام کے روح کی وجہ سے اسلام قبول کیا ہے اور ابھی تک اسلام کے دل میں سرایت نہیں کیا۔ یہ 2,000 کا لشکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب اور تنظیم دی، ان میں اکثر لوگ وہ ہیں کیونکہ مکے والے ان کے پاس اکثر کے پاس گھوڑے بھی موجود ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں والوں کو، جب بھی آپ کے پاس گھوڑے زیادہ ہوتے ہیں تو آپ گھوڑوں والوں کو آپ مقدمہ پر رکھتے ہیں، حرامت دستہ کرتے ہیں، آپ اپنی سائڈ پر بنیادی طور پر یا ابتدائی طور پر گھوڑے والے سامنے لہٰذا لشکر کی یہ تنظیم کی اور پیچھے اس کے تیزوں والے تلواروں والے اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلتے اور سفر کو جاری کریں۔ آپ علیہ السلام تھوڑا سا سفر طے کرتے ہیں تو آپ کے صحابی بتاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ افراد ایسے ہیں جو ہم سے پیچھے رہ گئے۔ آپ علیہ السلام یہاں پہ رکتے ہیں اور ان کے ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کر کے اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ نماز ادا کرنے کے بعد آپ انتظار کرتے ہیں کہ کچھ لوگ آ جائیں جو پیچھے سے، لہٰذا وہ بھی جب لشکر کے اندر مل جاتے ہیں تو آپ علیہ السلام کو گھڑ سوار آ کے بتاتا ہے کہ یا رسول اللہ میں ابھی فلاں پہاڑی کے اوپر جا کے سارے کا سارا معائنہ کر کے آیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے لوگ ایسے ایسے اپنا مال اور ساری چیزیں اکٹھی کر کے فلاں جگہ پر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا رسول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ مال ہے جو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کل تمہیں مالک غنیمت کے طور پر عطا کرے گا۔ یہ پیشن گوئی ہے اور صحابہ کے جذبات کو مزید فرمانے کے لیے اور ان کو تسلی دینے کے لیے کہ قریب اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت سے امتحان کرے گا اور تمہارے ہاتھ میں کافی مالک غنیمت گرائے گا۔ یہاں پہ صحابہ سے کوئی بندہ یہ بھی بات کر دیتا ہے جب یہ لشکر نکل رہے تو کہتے ہیں آج قلت کی وجہ سے، یہ ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ آج کل اس تعداد کی وجہ سے ہمیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ اچھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتی ہے تو آپ علیہ السلام اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ کیا معاملہ ہو گیا یا کیا نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ آج تم اپنی تعداد پر انحصار کرنے لگے ہو اور اپنی تعداد پر تمہارے سارے معاملات بن چکے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے اس سے ناراضگی کا اور آباداری کا اظہار کیا کہ ہمیشہ فتوحات ہوتی ہے، جیسے عبداللہ بن رواحہ نے موقع کے مقام پر کہا تھا کہ بھائی آج تم یہاں بیٹھے ہو اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجنے لگے ہو کہ آگے لشکر بہت بڑا ہے اور ہماری تعداد تھوڑی بیٹھی ہے، لہٰذا ہمیں ایک اور قوت بھی چاہیے اور ایک اور لشکر چاہیے صحابہ کا جو ہماری مدد کرے۔ تو عبداللہ بن رواحہ نے کہا تھا تم اپنے ایمان کی بنیاد کو چھوڑ کر اپنی تعداد پر انحصار کب سے کرنے لگے ہو؟ یعنی تم آج تک جتنی جنگیں جیتے ہو تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم نے تعداد کی بنیاد پر جیتی ہے؟ جتنی بھی جنگیں ہم نے لڑی اللہ نے ہماری مدد کی اور ایمان کی بنیاد پر ہمیں وہ جیتی ہیں، لیکن آج لشکر چونکہ زیادہ ہے اور کم از کم جتنے بھی اس سے پہلے جنگیں ہوئی ان جنگوں میں سب سے زیادہ تعداد ہمیشہ سے مشرکین کی رہی یا مخالف قوم کی رہی، مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ کم ہی رہی۔ لہٰذا ایک عنصر یہ رہتا تھا کہ تعداد ہماری کم ہے لہٰذا کہیں ہم مغلوب نہ ہوں۔ لہٰذا اس تعداد کو دیکھنے کے ساتھ کچھ صحابہ میں سے کسی ایک بندے نے یہ کہہ دیا کہ آج ہم تعداد کی وجہ سے کم از کم مغلوب نہیں ہیں۔ لہٰذا یہاں سے اللہ علیہ السلام جب اس سفر کو جاری رکھتے ہیں یہاں پہ ایک درخت ملتا ہے جس کو ذات انبار کہتے ہیں۔ آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس سفر کے دوران یہ بات بڑی واضح طور پر ملے گی، حدیث کی کتابوں میں ملے گی۔ یہ خاص قسم کا درخت تھا جس کا ہمارے معاشرے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، اس کو ذات انوار کہتے ہیں۔ ذات انوار یہ درخت کا نام تھا۔ مشرکین کے عقائد تھے کہ جب بھی وہ یہاں سے جاتے اپنے اسلحے کو یہاں لٹکا دیتے برکت کے لیے، یہاں پہ قیام کرتے، اعتکاف کرتے، جانور ذبح کرتے، یہاں پہ کئی دن رکتے برکت سمجھنے کے لیے، یہاں پہ باقاعدہ ساتھ ایک دفعہ میلہ لگا کرتا تھا جہاں پہ مشرکین مکہ بھی اکٹھے ہوتے، باقی مشرک قبائل بھی اکٹھا ہوا کرتے تھے اور آگے یہاں پہ جو آج کا ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے یہ تبھی کیا جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ نو مسلمان موجود ہیں جو ابھی اسلام قبول
سے صحابہ کو ایک کافی موقع ملا. وہ لوگ مکہ میں 13 سال رہے, پھر مدینہ میں جا کے ان کو 8 سال ملے. اب وہ اللہ کے رسول کے مزاج کو, دین کی اصل اور بنیاد اور لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو جانتے تھے. یہ مسلمان ابھی کل کو اسلام قبول کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جنگوں سے اور غزوات سے نہیں نکلے, ان کی طبیعت کا بھی کوئی موضوع وقت نہیں ملا. ان میں سے چند ایک لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جائیں لگا ذات کا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرکین کا ایک بڑا بابرکت گھر ہے, اس کو لوگ ذات بات کہتے ہیں. یہاں پہ لوگ میلہ لگاتے ہیں, یہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, جانور بھی ذبح کرتے ہیں, یہاں پہ وہ خوشیاں بھی مناتے ہیں, اعتکاف بھی کرتے ہیں, یہاں برکت کے لیے اسلحہ بھی لٹکایا جاتا ہے. اللہ کے نبی کوئی ہمارے لیے بھی ایسا جو ذات انوار کی طرح ہو, ہم بھی جا کے میلے لگایا کریں, بیٹھا کریں, کام کیا کریں, اسلحے کا برکت حاصل کیا کریں, وہاں جا کے ہم بھی گرا لگائیں, وہاں جا کے ہم بھی منتیں مانیں, جیسے مشرکین ہم بھی وہاں جا کے یہ کریں یہ کریں یہ کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشاد فرمایا تو نے بالکل وہی بات کی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کی تھی. انہوں نے کیا کہا, اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات دلوائی, آگے نکل اب فرعون کی پوجا کرتے تھے لوگ, بتوں کی پوجا عام تھی, وہاں سے جیسے نجات پا کے موسیٰ کے ساتھ بنو اسرائیل نے کیا کہا اجعل لنا الہ کما لہم آلہہ. تو نے دیکھا نہیں ان کے بھی الہ ہیں, بت ہیں, چھوٹے چھوٹے پاس رکھتے ہیں, سواری کے ساتھ کام کرتے ہیں, گھر میں الگ ہوتا ہے, کمرے میں دفتر میں الگ ہوتا ہے, دکان میں الگ ہوتا ہے. تو موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی چھوٹے چھوٹے الہ بنا دو, حال کرتے ہو. انہیں بتوں کی پوجا سے نکال کے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑا ہے, اور تم کہتے ہو کہ ہمارے لیے کوئی ایسا الہ بنا دو جو جیسے جس شرک کی اجازت سے نکالے تو اسی طرح کا معاملہ عمل ہے. تم بھی وہی کام کر رہے ہو. وہ ابھی تو بتوں کی نجاست سے میں نے مکہ کو پاک کیا ہے اور وہاں سے نکلے نہیں کہ تم کہہ رہے ہو ہمارے لیے ذات پر بات بنا دو. یعنی وہی مشرکین والی سوچ ایک لمحے کے لیے اختلافات سے بالا تر ہوتا ہے. صرف سیرت کے اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے معاشرے کا جائزہ لیتا ہے. کیا ہماری سوچ ایسی ہے؟ کیا ہمارے پاس کتنے ایسے ذات انوار ہیں جگہ جگہ پر, ہر جگہ آپ سفر کریں آپ کو دیکھتے ہیں 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر کے بعد کوئی نہ کوئی ذات انوار ضرور نظر آئے گا. لازمی کہ وہ درخت, لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ملے گا جس کے بارے میں حقیقت وہی ہوگا جو مشرکین کا ذات انوار کے بارے میں. وہاں پہ لوگ جا کے منت والا کھانا بھی بنائیں گے, وہاں پہ چراغ بھی جائیں گے, وہاں جا کے بیٹھک بھی کریں گے, وہاں پہ میلہ بھی لگتا ہوگا, وہاں پہ ڈھول کے دھام اور رقص بھی ہوتا ہوگا, وہاں غیر اللہ کی قسمیں بھی کھائی جاتی ہوگی, وہاں اللہ کے علاوہ پوجا بھی ہوگی, سارے معاملات ہوں گے. وہی ذات کا خاص بات ہے. اللہ کے نبی نے کہا بھی تو تمہیں میں بتوں سے چھٹکارا دلا کے ابھی اللہ کے ساتھ کلمہ پڑھوا کے ابھی اللہ کی وحدانیت کا احساس کروا کے یہاں تک پہنچاؤ. اب تمہارے کا اللہ ملا کوئی اور ملا ہو, انہیں کا ذات اور بات برکت کا معاملہ ہے نہیں. یہ دوسرے الفاظ میں اگر دیکھو تو تم نے نئے الہ کا مطالبہ کیا ہے. یہ جو سارے برکت کے معاملات اور اخلاق کے معاملات اور التجا کے معاملات اور یہ سارے کے سارے منتوں اور نظروں کے معاملات, یہ تو سارے اللہ کے ساتھ خاص ہوتے ہیں. جب کبھی اس طرح کا معاملہ تو جان لو کہ وہ ذات انوار ہو سکتا ہے, کسی کی تعظیم اور تعریف نہیں ہو سکتی. معاشرے میں بات کرو اور اس کی وجہ کیا ہے. ان لوگوں کا ایک عرصہ گزرا تھا مشرکین کے ساتھ, نئے نئے مسلمان ہوئے اور وہ تہذیب, وہ ثقافت, وہ معاملات, وہ عقائد ان کے دل میں ایسے سرائے کر چکے تھے اسلام لے آنے کے بعد بھی ان کے ساتھ وہ عقائد تھے. جیسے ہمارے ساتھ ہم نے ایک عرصہ گزارا ہندوؤں کے ساتھ, جانتے ہیں ہندو زیادہ ہوئے ہیں 70 سے 70 کو زیادہ عرصہ ہوا ہے. تو کیا آپ ہی دیکھتے ہمارے معاشرے میں آج تک وہ ہندوانہ فکر موجود ہے, آج تک, بلکہ کئی ایسی رسمیں موجود ہیں جو ہندوؤں کو تھی, ہم نے انہیں صرف اور صرف کوٹیشن کر دی ہے یا ان کے اوپر پینٹ کیا ہے اسلام کا, اندر سے خالص ہندو اندر. ہماری شادی کی دیکھ لیں, ہماری کمی کی, یعنی شادی کا معاملہ اگر آپ نے مہندی خالص ہندو آج بھی کرتے ہیں, مسلمانوں بھی شروع کی. کیوں؟ آپ ایک اکثر ہندوؤں کے ساتھ ہیں. بچے کو رخصت کرتے ہوئے گیتا رخصت بنا کے رخصت کرتے ہیں, یہ ان کا اپنا مذہبی جہاد ہے. مسلمانوں نہیں کرتے. قرآن رکھتے ہیں, بچی رخصت ہو رہی ہے قرآن, اور کسی کو آج پتہ نہیں کہ یہ کیوں کیا جائے. صاحب کیوں کا جواب دو. آپ ایک عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے, وہ گیتا رکھتے ہیں, آپ قرآن رکھنا شروع کر دیا, اور کسی کو پتہ نہیں. حالانکہ
اسلام نے کیا کہا؟ اس کی تربیت میں رخصت کرنا ہے. ہم نے کہا اس کے سائے میں رخصت کر دیا بس ٹھیک ہے. اور وہ قرآن ساتھ نہیں جاتے ریشم کے خلاف اتنا اونچا رکھتے ہیں کہ بعد میں اس بچے کا خود اپنا ہاتھ نہیں پہنچتا. نہ کوئی تلاوت کرتا نہ پڑھتا نہ اس بچے کو پتا ہے نہ ترجمہ آتا ہے نہ تفسیر آتی ہے نہ تشریح آتی ہے نہ تلاوت آتی ہے نہ احکامات کا پتہ ہے نہ اس کے معاملات کا پتہ ہے نہ عمل کا پتہ ہے. کیا قرآن کے سائے میں رخصت ہے. ہندوانہ رسموں میں آج بھی آپ دیکھ لیں باقاعدہ ہو جاتے ہیں. یہ کچھ عرصے شروع ہے مطلب میری اپنی ہوش میں ضرور تو جانے گا ان کے زندگی میں تو اور کئی معاملات ایسے ہیں. میری اپنی ہوش میں آپ بھی جانتے ہوں گے کل تک کی شادیوں میں عورتیں جاتے ہوئے چاول نیچے نہیں پھینکتی تھی. آپ پھینکتی ہیں اور اس کے بارے میں عقیدہ دیکھا وہ کہتے جی جو رزق وہ لے کے اس گھر کے لیے آئی تھی اللہ کی طرف سے اب وہ اپنا رزق واپس پھینک رہے تاکہ وہ میرا رزق یہاں رہ جائے یہاں کمی نہ ہو اور آگے میرا رزق اگلے گھر کی طرف شروع ہو. اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ ہندوانہ رسموں کا مطالعہ کریے. سیم عقیدہ اور سیم معاملہ اسی طرح کا شادیوں میں عورتیں کرتی ہیں ہندوؤں کیونکہ آپ ایک سب کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہوئے چاولوں کو ٹھوکر مار کے ہمارے مسلمانوں میں سے پائی جاتی ہے. اگر آپ مرنے کی بات کریں تو جب وہ میت کو اٹھا کے لے جاتے ہیں تو وہ رام نام سب پھینکا نعرہ لگاتے ہیں. آپ نے کہا دیا کلمہ شہادت لا حول ولا قوت الا باللہ. جب بھی بندہ وکیل ہوگا کلمہ شہادت پڑھے. کس لیے؟ کس نے کہا؟ کہاں سے لیا دلیل؟ اللہ کے نبی کے صحابہ اپنے ساتھیوں کو لے کے قبرستان تک چھوڑ کے آتے تھے. ایسا والا کہ انہوں نے کیا ثقافت پیدا اور اس سے بڑی بات شہادت کہ جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا دین اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے صرف بھیڑ جاتے پیچھے چلتے جاتے اور پھر ہر ایک آنے والی بات کو بجائے اس میں کہ دین کے پیرائے میں سوچا جائے سمجھا جائے ہر بات کو ڈھونڈا جائے. ایسی جہالت کے پردے پڑے ہیں اللہ کی طرف سے کہ اس بات کو دین ثابت کرنے کے لیے ایک چوٹی کا توڑ لگا دیا. اور یاد رکھیں اسلام کہا کرتے تھے جب بھی کسی بدعت کا رد نہ کیا جائے صاف سننا ایک وقت آتا ہے کہ لوگ اسے سنت سمجھنا شروع کرتے ہیں. ایک بدعت شروع ہوتی ہے پہلے اس کے حق میں لوگ کہتے ہیں یہ حرج کوئی نہیں ہے اور علماء دلائل دے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ خیر ہے سال 2 سال 3 سال اب اس کے حق میں دلائل شروع ہو جاتے ہیں. نہیں جی یہ دیکھنا اس دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی دلیل ہے اس کے ثابت علماء کی وہی دلائل ہوتے ہیں. دلیل اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھی. اچھا کرتے 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال 12 سال 20 سال گزرنے کے بعد ایک وقت آتا ہے اس بدعت کو کرتے آنے والی جنریشن یہ سمجھتی ہے جو اس کے خلاف بات کر رہا ہے گستاخ ہے. اور تو گستاخ آدمی ہے اللہ تو قرآن پڑھا جا رہا ہے اور تجھے شرم نہیں آتی تو کہتا ہے اللہ کے نبی کے دور میں دکھاؤ. یعنی وہ بدعت جو پچھلے 50 سال پہلے شروع ہوئی تھی آج وہ سنت کا خرچہ وجہ معاشرے میں تاریخ کا رجحان دین کو جاننا بھی کچھ ہے جو نئی بات ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. دین کو سیکھنا کوئی چاہیے. ان لوگوں نے کہا تھا یا اللہ ہمارے لیے کوئی بات بتائیں کوئی اس طرح کا درخت ہو ہم بھی بیٹھے ہم بھی سنیں ہم بھی وہاں پہ باندھے جاتے ہیں کیا نہیں باندھے جاتے باندھے جاتے جا کے جالیوں کے ساتھ مندروں کے دھاگے باندھے جاتے. آپ بات کر کے دیکھو آپ کے وہاں بھی ہے لگاؤ بتاؤ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ نہیں یہ جائز ہے. آپ نے کہا اللہ کے علاوہ اور الہ تلاش کرتے ہو یعنی اس سے بڑی بات ہے یہ بھی کہا کہ جائز نہیں ہے بنانا. تم تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم والی بات کر رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ اور الہ بنا دو ہمیں اس کی پوجا کریں اس کو چھوڑ کے کمال کرتے ہو. اللہ کا دین صاف ستھرا سیدھا سچا صاف لیکن ہمارے ذہن میں ایسی غلاظت اور ایسی گندگی بھری شیطان نے کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کیا ذہن بنا کے کیا کیا چیزیں اور کیا کیا دیکھیں بھائی کرامات ہونا بزرگوں کا حوالہ ہونا برتوں ہونا ان کی حرمت اور ان کی تعظیم اور فضیلت ہونا یہ الگ بات ہے. ان کے اندر الوہیت کے درجات ان کے اللہ تعالیٰ کی صفات کو ڈال دینا یہ بہت بڑا ضرورت ہے اور اس کی وجہ یہی چیز ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا الگور نے صرف یہاں کہا تھا یا
پیسے کیسے دیے؟ کیا عمر کے عقیدے پر شک تھا کوئی؟ نہیں. لیکن وہ دروازہ نہیں کھولنا چاہتے تھے کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا 2 قدم چلو پیچھے لائن لگ جاتی ہے. یہاں پہ کچھ نہ کچھ تو ہے. وہ پھر ثابت کرنا شروع کرتے ہیں ایسا نہیں ایسا ہوتا تھا. اور حرام ہے کسی کے اوپر جو دوسری دفعہ مولوی سے پوچھ لے تو صاحب یہ کیا بات ہے؟ یہ پیچھے ہی گزری نا علاج نہیں. یعنی عجیب بات ہے. ایک وقت تھا کل کی بات لگتی ہے. یہ بزرگ کبھی بیٹھے ہیں 12 وفات والے جو ابھی بھی کہتے ہیں کہ 12 وفات کا ہونا تھا. میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا, صرف بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں اس عید میلاد النبی کے معاملے کو اب یہ ثابت کیا جائے کہ جی یہ جائز نہیں تو لوگ آگے سے آنکھیں نکال کر کہتے ہیں یہ گستاخ آدمی قرآن کا حدیث کا منکر انسان. یعنی اب وہ لباس آ کے ایسی ہے جیسے سنت کا طریقہ ہے اور واجب اور فرض کا درجہ پا چکا ہے. آپ ثابت نہیں کر سکتے. وجہ جہالت, دین سے دوری, کرائٹیریا نہیں پتا, دین کی بنیاد ہی نہیں پتا. یہ کس نے کرنا ہے؟ مولویوں کا کام ہے. کیونکہ ہماری جنریشن تو پیدا ہوئی ہے ڈاکٹر بننے کے لیے, انجینئر بننے کے لیے. ہماری جنریشن تو بزنس مین بننے کے لیے پیدا ہوئی ہے. ہمارے بچے تو دنیا کے سب سے اعلیٰ ترین انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے. مولوی وہ تو کہنا غریب کا بات ہے, کرائے نہ بندی سے داخل کرے نہ چوکیداری. جس دن نماز میں لیٹ ہوا تو پوچھ لیں گے. یہ جو معاملات ہوتے ہیں ان سے پوچھیں گے تو کیوں نہیں کرتا؟ دین سب کا ساجا. تو ایسا مسلم سوچے مولوی تو مسلمان سے اوپر کا درجہ ہے, وہ تو الگ بات ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ جسے چنتے ہیں وہ چنتے ہیں, وہ تو الگ بات ہے. مسلمان ہو کے سوچے کیا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے؟ میرے بچے کو دین کا پتہ ہو, دین کی بنیاد پتہ ہو, یہ میری ذمہ داری ہے نہیں, یہ مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے. مولوی کے بچے کو بس مولوی کو پتا, مولوی اپنے بچے کو, اپنے بچے کو, باقی یہ چاہے بات. اس لیے جیسے ہی آپ سن لیجیے آپ نے فوراً کہا بھائی تم تو مسلسل والی بات کر رہے ہو, یہ کیا بات ہے؟ کہہ رہے ہو ہمارے اس طرح کا کوئی درخت ہو, کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ میلے لگے. ہمارے یہاں سالانہ میلے لگتے ہیں اور کئی لگتے ہیں منڈی کے اندر اپنے کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ میلے لگتے ہیں اور ڈھول کے ہاتھ پر رقص ہوتا ہے اور پھر عورتوں کا رقص ہوتا ہے اور پھر چرس دی جاتی ہے, نظر دیا جاتا ہے. وہاں پہ بیٹھے ہوئے بنائے کئی مہینوں سے نہائے ہوئے. لیکن ایسی عوام کی اندھی تقلید کی پٹی پڑی ہے, جہالت ایسی بنی ہے, ان کو بھی فضائل ثابت کرتے ہیں. حرام ہے جو کبھی کسی کو بابے کو کہا بابا جی نہائے نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چرواہے کو کہا تھا اور اتنے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوتے. ارے کوئی بکریاں چرانے والا غریب ہے, کپڑے چینج کرو گے تو بھی پہنا کرو, کیا کرو گے؟ تو آپ کو سنت کا نہیں پتا آپ کیا کر رہے ہو؟ 6 مہینے سے پڑے ہو, نہائے نہیں ہو اور یہاں بیٹھے ہو. حرام. اسی بابے سے جا کے محل کی گولیاں لے لیں گے شفا کے, اسی سے کہیں گے دعا کرو گے, اسی کو پیسے دے کے آئیں گے, انہیں پیسوں کو چرس سے پیے گا اس کے سامنے. لیکن اللہ کی توحید میں ضرورت ہے, جو بات کرے گا بس بات کرے گا. کمال ہمارے یہ باتیں حقیقت اور ہمارے اندر اس لیے ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ایک اثر نکلے اس ثقافت سے. اور کب نکلیں گے جب آپ دین کا مطالعہ کریں گے, جب آپ سیرت کی طرف آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل کے آپ نے زور اور اثر پڑی. اب شام کا وقت ہوا تو آپ سب نے اشارہ فرمایا کوئی بندہ ایسا ہے جو رات کو پہرا دے. ایک سارے کہتے ہیں انیس سے بات کرتے ہیں انس بن ابی بکر گھر میں یہ کہتے ہیں سر یا سر میں پہرا دوں, کب اس میں پہرا نہیں دینا, میری ذرا ہدایات کو سننا. پہلی بات یہ ابھی گھوڑے پر سوار ہو اور واپس آنے تک گھوڑے سے اترنا نہیں سوائے نماز کے لیے یا قضائے حاجت کے لیے. گھوڑے پہ نمبر 2 فلاں جگہ جاؤ اور ساری کی ساری خبر لے کے میرے پاس اور ہماری نگرانی کریں. لہٰذا آپ سب آپ کو آرام فرماتے ہیں. صبح فجر کی نماز کے وقت آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ مناس کدھر آیا ہے, کھڑے آسلہ ابھی تو نہیں آیا. آپ سلام درختوں کی طرف کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کہ جا آپ واپس وہ گھڑسوار جس میں نے پوچھا تھا وہ آ گیا. آیا ہاں انیس کیا ہو رہا ہے؟ اللہ یہ معاملات ہیں ایسے 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 اور اللہ کے نبی جیسے آپ نے کہا تھا صرف نماز کے لیے اور حاجت کے لیے گھوڑے سے اترا ہوں, اس کے علاوہ میں گھوڑے سے نہیں تب تک بیٹھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
آپ نے کہا انیس آج کے بعد تو کوئی نیک عمل نہ کرے کبھی تو جنت۔ مسلمانوں کی عبادت کرنے کا بچہ جو سرحدوں کو مسلمانوں کی سرحدوں کی عبادت کرتا ہے، مسلمانوں کی سرحدوں کی عبادت کرتا ہے، کہا انیس آج کے بعد تیری جتنی زندگی ہے کوئی نیک کام کر، پھر بھی یہ جو عمل کر کے آیا ہے یہ اتنا بڑا ہے پھر بھی تو جنت، اتنا بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اپنے دستے کو اور فوجی لشکر کو لے کے حنین کی گھاٹی میں صبح فجر کے بعد داخل ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے کہ مالک بن عوف پہلے سے حنین کی گھاٹیوں میں چھپا پڑا۔ یہاں پہ اس کی جنگی چال اس نے ایسا کیا اپنے بہترین تیر اندازوں کو، کیونکہ حنین کا علاقہ اوپر نیچے اور گھاٹیوں پر اس نے تو اس نے اپنی گھاٹیوں میں فوجیوں کو چھپا رکھا۔ اچھا اس سے پہلے میں جتنی دفعہ کہتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اس بات کا علم تھا، میں تمہیں بتاؤں یہ کام تھا، تو میں ساتھ ہی کہتا ہوں اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا۔ یہ اس عقیدے کی اصلاح ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو اللہ کی صفت ہے عالم الغیب ہونا وہ آپ صلاح یہ صفات پیش ہے، لیکن اس کی تشریح میں تھوڑی سی اس لیے کرتا ہوں علم غیب ہونا اور عالم الغیب ہونا دو الگ چیز۔ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا لیکن آپ عالم الغیب نہیں تھے، آپ کو علم غیب تھا، اللہ کے بتانے سے آپ کو چیزیں پتا تھی جو اور کسی کو نہیں پتا، لیکن آپ علم الغیب میں نہیں، عالم الغیب اللہ جو نہیں بتایا نہیں۔ اللہ کے رسول یہ حنین میں داخل ہوئے اور اللہ کے نبی کو نہیں بتایا گیا کہ موت آپ کا انتظار ہے، اور آگے آگے گھڑ سوار ہے اور ان میں اکثر اس سے وہ تعداد ہے جو ابھی ابھی مسلمان ہوئی اور مکہ سے ساتھ تھا، اور جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو اس دشمن کا جو لشکر ہے وہ گھاٹیوں سے نکل کے حملہ کرتا ہے، اور صحابہ کہتے ہیں ایسے تھا جیسے ٹڈی دل نے حملہ کرا دیتے، ٹڈی دل لشکر کے لشکر ایسے جیسے اس کا حملہ ہو گیا تیر ہی کی، اور جیسے مسلمانوں پر تیر پڑے اور آگے والے مسلمان وہ تو نہیں تھے جو مہاجرین اور انصار تھے، وہ تو نئے مسلمان ہوئے تھے، یہ ایسے بھٹکے اور بھاگے یہ تیر پھیر کے بھاگ۔ اب کیا ہوا ان کو دیکھا دیکھی کافی لشکر میں دھکڑ مچی اور مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ ایسے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں اکیلے کھڑے اور صحابہ کہتے ہیں تیروں کے اس بچھاڑ میں ہم اللہ کے نبی کے خچر کی لگام تھامے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے خچر کو یہ نہیں لگاتے ہیں کہ بھاگ کے دشمن کے سروں پہ چلے جائیں، اتنی بہادری کے ساتھ، اور ہم سب بہادر لوگ جو اپنے آپ کے دور میں جنگجو لوگ تھے اللہ کے نبی کی آڑ میں اور آپ کی اوٹ پہ لڑائی کرتے ہیں، اور ہمارا لشکر کے سامنے مقابلہ کرنے والا سب سے پہلے انسان کو اللہ کا نبی ہے، اور ہم کے لشکر کو اس کے خچر کو پکڑ لیں کہ زیادہ بھاگ کے آگے نہ چلے جائیں، آگے دشمن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دو اصحاب الصبر آ گئے، وہ جو بیٹھے اسلام میں درخت کے نیچے بے ہاتھ کے بیٹھ کرنے والے ذرا آواز دو وہ کدھر ہیں؟ عباس کہتے ہیں میں نے کہا اصحاب الصبر اکٹھے ہو جائیں، وہ بیٹھے اسلام والے درخت والے کدھر ہیں؟ پھر آپ نے کہا انصار کو آواز دو، میں نے کہا انصار صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا جیسے اونٹنی کا بچہ بھاگ کے ماں کے پاس آتا ہے اور گائے کا بچہ رہ جائے اور گائے بھاگ جائے اسے پتہ چلے بچہ پیچھے رہ گیا ہے، تو جیسے وہ مڑ کے بھاگتی ہے صحابہ ایسے بھاگے، اللہ کے نبی کی طرف سے آواز آئی، اور صحابہ کہتے ہیں بات کا ایسا کہ جب ہمیں آواز سنائی دی ہماری سواری نہیں رکتی تھی، وہ صحابہ نے سواریوں سے چھلانگیں لگا دی اور واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ بن نعمان سے پوچھا حارثہ کتنے بندے ہیں؟ فیصلہ تقریباً 100 بندہ ہے جو ثابت قدم ہے میرے ساتھ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں پہ اب جنگ شروع ہو چکی ہے اور وہ دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، یہ 100 بندوں میں حارثہ بن نعمان یہ خود اپنی وزیر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس سے گزرا اور آپ بات چیت کر رہے تھے ایک صحابی کے ساتھ، تو آپ سے اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا یہ حارثہ بن نعمان ہے، کہا یہ وہ 100 بندوں میں سے ہے نا جو حنین والے دن آپ کے ساتھ کھڑے رہے تھے؟ کہا ہاں یہ بن ملا، کہا کبھی یہ گزر کے وہ سلام کرتا تو میں جبریل اس کے سلام کا جواب دیتا، اللہ کے ہاں ان 100 بندوں کی اتنی نہیں، اللہ کے نبی وہ جبریل تھے، کہا میں نے سمجھا دیا کے ساتھ آپ بات نہیں کرتا کہ وہ دیا کی شکل میں جبریل آئے اور آپ کے بارے میں یہ بات کرتے، آپ گزرتے ہوئے سلام کرتے تو جبریل بھی آپ کے سلام کا جواب دیتا۔ اب اس گھمسان کے رنگ میں اور اتنی جنگ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر آپ کے خلاف سازش نہیں چلتی، یہاں پہ ایک انسان ہے جو صرف اور صرف وہاں پہ اسلام سے ڈر کر مسلمان ہو چکا ہے
آپ کے پاس کھڑا ہے اس کا نام ہے شیبہ بن عثمان. یہ مکہ سے آئی اس لیے تھا کہ کہیں موقع ملا اور میں آپ السلام کو شہید کر سخت جنگ اللہ کے سب کو صحابہ کی فکر دشمن سامنے خود اپنے آپ کی فکر خود دین اسلام کی فکر اپنے جو صحابہ تھے ان کا سامنا اور ان کے ساری نسبت ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پھر بھی قتل کے ساتھ یعنی خطرات در خطرات پریشانیاں در پریشانیاں اور پھر بھی آپ اس سازش کے ساتھ ہیں اور بندہ پیچھے کھڑا کہتے ہیں میں نے دیکھا دائیں طرف سے حملہ کرتا ہوں لیکن دائیں طرف کا پاس تھا مجھے پتہ چلا نہیں جا سکتا بائیں طرف سے آیا میں عائشہ سے پیچھے آ گیا پیچھے آ کے اتنی فاصلہ تھا کہ میں تلوار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر سکتا اور جیسے ہی میں آگے بڑھنے لگا تو ایک آگ کا شعلہ نمودار ہوا اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا اور مجھے پتہ چل گیا کہ ان کی حفاظت کی جا رہی ہے اور ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میری طرف سے لگے اب چاہیے تو یہ کہ ایسے انسان کی گردن اڑا دیں لیکن اللہ کے رسول آتے ہیں یا شیبہ ادھر نہیں میرے قریب آؤ میں قریب ہوا آپ میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا کہ اللہم اذہب عنہ الشیطان یا اللہ اس سے شیطان کو دور کر دے جو اس نے سوچا ہے اس کا ارادہ ختم کر شیطان اس پہ غالب آ گیا کہتے ہیں ہاتھ اٹھانے سے پہلے کائنات کی سب سے محبوب ترین شخصیت اللہ کے نبی کے ساتھ میں پھر جان بندی کے ساتھ لڑا وہ دن آج کا دن ہے جان سے زیادہ اللہ کے نبی جب ختم ہونے کے بعد شیبہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے بلوا کے مجھے ساری بات سنائی کہ شیبہ مجھے پہلے دن سے پتا تھا کہ تو میرے ساتھ کیوں آیا اور جو پیچھے تو کرنے لگا تھا وہ بات مجھے اللہ نے بتا دی کہ یہ قتل کے ارادے سے جگرا کے اور آپ کی رحمت اب یہ فتح یہ شکست فتح میں کیسے بدلتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزید صحابہ اور باقی مفاد اور مشرکین کا کیا معاملہ بنتا ہے انشاءاللہ ہم اگلے ذکر کریں گے اقول قولی ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم وسلم من كل ذنب فاستغفروه انه هو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کاش ایسا ہوتا ہمارے لیڈر ہمارے سپہ سالار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا تو پھر یہ جو جیالے ہیں یہ ایسے کٹتے اور بڑھتے نہ ہمارے لیڈروں کو آج پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پیچھے کون کس کے ساتھ جنگ ہے کون کس کے ساتھ ناراض ہے کون کس کے ساتھ بولتا نہیں کون اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا پارٹی کے اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے دیوار بنتے کھڑے اور ان کی فکر اور ان کے معاملات کا خیال ہے اور جب بھی کبھی آپ میدان کارزار میں تو سب سے پہلے خود ہے اس سے مثال کیسا ہونا چاہیے اللہ کے رسول کی زندگی اور آپ کی سیرت سمجھ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا جہاں اللہ کے رسول نے صحابہ کی تربیت خاص طور پر توحید کے بارے میں نہ کی اور یہ توحید بنیاد ہے یہ بات یاد ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ گناہوں کی موت کے اعلان کیے ہیں ان سے پہلا توحید مشرک نہ ہو ٹھیک ہے اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے آپ توحید پر کاربند ہیں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تو یقین مانے یہ خیر کی امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے لیکن آپ مشرک ہیں اور آج بھی آپ کے کئی کام اللہ کے علاوہ کئی چیزیں کرتی ہیں یقین مانے آپ دنیا کے نیک ترین انسان بن جائیں اللہ کو آپ کے اعمال کی کوئی حاجت کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ ہم سب گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرما ہمیں ہمارے والدین کی عزت کا جاریہ بنا ہماری اولادوں کو ہماری عزت کا جاریہ بنا جن کے والدین زندہ ہیں صحت والی سلامتی والی عافیت والی زندگی عطا فرما جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما اپنی منزلیں آسان فرما ہمیں زندگی اسلام والی موت کامل ایمان والی عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه